اے قریش کے لوگوں، قریش کے لوگوں، میں بتانا آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 6 سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 46 برس تھی مسلمان ہوئے، اور اس وقت سیدنا عمر کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ لیکن دیکھ لیں، بات ہے محنت کی، 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ یہ بات ہے الحمدللہ۔ تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے، لہذا نمبر بھی سن لیجئے، 3681، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ الحمدللہ، کتنا بڑا ایمان ہے جی۔ ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں، لیکن کمزور ایمان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ۔ اب یہ دیکھ لیں، میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے۔ سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے، اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قمیض سے مراد دین ہے، یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے، یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا، اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی، الحمدللہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے۔ اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بننی تھی۔ طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں۔ ایک مجلس میں جنت کی بشارت۔ اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے، الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے. الحمدللہ. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور یہ حدیث بھی عام نہیں، لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے، 3664، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہم السلام. اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں. مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے، یعنی 40 پلس، جس کو آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا. الحمدللہ. یہ بات ہے، وہ جو کشف الہام کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے. اور وہ اگلی حدیث جو 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے. 3 باتوں، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے، میں نے کی. یہ میرے مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا. پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں، یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ. اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ جو دیوار ہے یہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. کیوں کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے مکی دور کے اندر. پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہو گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑھی جائے. بعض نے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى سورۃ البقرہ کے اندر. اور وہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تھی. وہ آج بھی موجود ہے، وہ یلو سا ایک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جنگلہ سا. تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں، جب سے 1925 کے بعد وہ 4 مصلے جو ہیں اٹھائے گئے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ، اس کی آیات نازل فرمائیں.